السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ 26ویں پارے کا خلاصہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، اس پارے میں 6 حصے ہیں۔ سورہ احقاف مکمل ہے، سورہ محمد مکمل ہے، سورہ فتح مکمل ہے، سورہ حجرات مکمل ہے، سورہ کاف مکمل ہے، اور 6 نمبر پر سورہ ذاریات کا ابتدائی حصہ ہے اس میں۔ تو سورہ احقاف میں میرے دوستو کئی باتیں مذکور ہیں، جیسے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بیان ہے، اس کے اندر حمل کی اقل مدت کا بیان ہے کہ وہ 6 ماہ ہے، اور تیسرے نمبر پر قوم عاد کی شرارت اور ان پر آنے والے عذاب کا تذکرہ ہے کہ ان پر ایسی ہوا چلی کہ اس نے سب کو تہ و بالا کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ چوتھے نمبر پر جنوں کے ایمان لانے اور اپنی قوم میں داعی کی حیثیت سے کام کرنے والوں کا بیان ہے۔ آگے سورہ محمد ہے، اس میں بھی بہت سی باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ جنت کی مثال بیان کی گئی ہے کہ اس میں ایسی نہریں کہ جس کا پانی گدلا نہیں ہوتا، دودھ کی نہر کہ جس کا نہیں بدلتا، شراب کی نہر، خالص شہد کی نہر، اور ہر قسم کے پھل وغیرہ، یعنی بہت سی نعمتیں اللہ رب العزت نے جنت کے اندر مومنین کے لیے رکھی ہیں۔ دودھ کی ایسی نہر جس کا رنگ ہی نہیں بدلتا میرے دوستو۔ آگے میرے دوستو، آدمی جب دوسرے نمبر پر کہ جب آدمی کو مال مل جاتا ہے یا سرداری مل جاتی ہے اور کسی منصب کا میرے دوستو وہ مالک بن جاتا ہے تو رشتہ کو نہیں نبھاتا، یعنی پہلے تو بڑی رشتہ داری نبھاتا ہے، آہو بھگت کرتا ہے، لیکن جب اس کو کوئی منصب یا مال و دولت مل جاتا ہے تو وہ ساری رشتہ داریوں کو بھول جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اعمال کی بربادی کا ذریعہ ہے، اس کا ذکر ہے۔ اور آگے میرے دوستو سورہ فتح کی ابتدا ہے، اس کے اندر بھی بعض باتیں ذکر ہیں۔ اس صورت میں فتح مبین سے مراد یا تو صلح حدیبیہ ہے یا فتح مکہ مکرمہ، جیسا کہ مفسرین کے یہاں اختلاف ہے، یعنی اس صورت کی ابتدا میں جو فتح مبین ہے اس سے مراد یا تو صلح حدیبیہ ہو سکتی ہے یا فتح مکہ۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی تعظیم اور توقیر اور مدد کرنے والوں کا بیان ہے۔ تیسرے نمبر پر صلح حدیبیہ کے بعض حالات بیان کیے گئے ہیں۔ چوتھے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا تذکرہ کہ آپ مسجد حرام کی زیارت کریں گے۔ پانچویں نمبر پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بعض عمدہ صفات کا بیان ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اندر بعض عمدہ صفات، ویسے تو بہت سی صفات تھیں ان کے اندر، لیکن اللہ رب العزت نے جو ان کے اندر نمایاں تھی ان کا بیان کیا ہے۔ آگے میرے دوستو سورہ حجرات ہے، اس میں بھی کئی باتیں ذکر ہیں، نبوت اور رسالت کا مقام۔ دوسرے نمبر پر 2 جماعتوں کے درمیان اختلاف کی صورت میں اصلاح کی کوشش اور بغاوت کرنے والی جماعت کے مد مقابل کھڑے ہونا یہاں تک کہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ تیسرے نمبر پر سماج کو تباہ کرنے والی بعض صفات کا بیان کہ ان سے بچنا چاہیے، جیسے غیبت، چغلی، بدگمانی، سخریہ، برے القاب سے خطاب وغیرہ، ان سے بچتے ہیں۔ اسی طرح دیگر جو سماجی برائیاں ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے۔ آگے سورہ کاف ہے، اس کے اندر بھی چند باتیں ذکر ہیں۔ قیامت کا بیان ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور قوم نوح، اصحاب الرس، ثمود، عاد اور فرعون اور اخوان لوط کی تکذیب کا بیان ہے۔ تیسرے نمبر پر جہنم کی کشادگی اور جنت کی قربت کا تذکرہ ہے۔ چوتھے نمبر پر آخرت کے میدان میں کس طرح لائے جائیں گے اور مشرکین کو کیسے عذاب شدید میں ڈالا جائے گا، اس کا بیان ہے۔ اور آگے سورہ ذاریات کے ابتدائی حصے میں بعض باتیں ہیں، حساب و کتاب ہو کر رہے گا، اس سے مفر نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر متقیوں کے بعض صفات کا بیان ہے کہ وہ رات میں بہت کم سوتے ہیں، سحر کے استغفار کرتے ہیں اور اپنے مالوں میں سائل اور محروم کا حق فراموش نہیں کرتے۔ اور آخر پہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمانوں کے آنے اور ان کی ضیافت کا تذکرہ ہے۔ تو اس طرح میرے دوستو 26ویں پارے کا بھی خلاصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اس پر مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔